الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو گیا ہے. بہت ہی پیارا پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے. آپ کو پروگرام اینڈ تک دیکھنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے. بہت سے انفارمیٹیو سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. درود پاک کی فضیلت بھی سنیں گے. درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، آپ پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور آج کا سوال ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. جی ہاں، ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں ہم ایک پیاری سی حدیث یاد کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد اور بھی سیگمنٹس ہوں گے، اس میں بھی آپ کو لے کے جائیں گے. تو سب سے پہلے آج کی حدیث پڑھتے ہیں. لا تحقرن من المعروف شیئا. یہ آج کی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. آئیے اس حدیث کو یاد کرتے ہیں. لا تحقرن من المعروف من المعروف من المعروف شيئا. لا تحقرن من المعروف شيئا. جی بغداد بھائی. لا تحقرن من المعروف شيئا. آپ نے شروع میں تھوڑی سی غلطی کری. لا تحقرن لا تحقرن من المعروف. شيئا. جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. سب سے پہلے ہم حدیث یاد کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ یاد کریں گے. ٹھیک ہے. لا تحقرن من المعروف شيئا. جی لا تحقرن من المعروف شيئا. یاد ہو گئی؟ جی. لا تحقرن من المعروف شيئا. ہاں کی ادائیگی صحیح سے کریں. شيئا. آخر شروع کیا ہاں کو. لا تحقرن لا تحقرن من المعروف شيئا. جی لا تحقرن من المعروف شيئا. آئیے اب ایک ساتھ پڑھتے ہیں. لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقرن من المعروف شيئا. جی یاد ہو گئی آپ کو؟ سنا ہے. لا تحقرن من المعروف شيئا. سبحان اللہ. آپ کو یاد ہو گئی؟ نہیں یاد ہوئی. لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقرن من المعروف شيئا. مائک کو قریب کر لیجیے. لا تحقرن من المعروف شيئا. آپ سنیں.
لا تحقرن من المعروف شيئا. آئیے اب اس حدیث کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. نیکی کی کسی بات کو کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. حقیر نہ سمجھو. نیکی کی کسی بات کو نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. حقیر نہ سمجھو. نیکی کی کسی بات کو نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. حقیر نہ سمجھو. ترجمہ کس کو یاد ہو گیا؟ جی بغداد بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کسی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. جی ہاں، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. ایک اور بار پڑھیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. جی اگلے والے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. جی ہاں، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. آپ کو یاد ہو گیا ترجمہ؟ جی آپ سنیں. نیکی کی کسی بات کو حقیر. حقیر نہ سمجھو. جی ہاں، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. جی آپ کا یاد ہو گئی پوری حدیث، ترجمہ بھی؟ جی سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. جی ہاں، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. آئیے ہم ایک بار پھر پڑھتے ہیں. لا تحقرن لا تحقرن من المعروف من المعروف شیئا. شیئا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. حقیر نہ سمجھو. جی سن بھائی آپ کو یاد ہو گیا؟ سن بھائی کو مائک. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بھائی سب بول رہے ہیں زور سے. سبحان اللہ. چلے جی ماشاء اللہ. کیا بات ہے ہمارے بغداد بھائی کی، اور کیا بات ہے پروگرام میرا پیارا دین کی جو پیارے پیارے بچوں کو احادیث بھی یاد کراتا ہے، اچھی اچھی باتیں بھی سکھاتا ہے. اور آج ہمارے عفیف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ عفیف بھائی نے حدیث مبارکہ یاد کرائیے. جی امتحان لے لیں تو دیکھ لیتے ہیں اب آپ کی کارکردگی ہوگی. جی بھائی کیا چل رہا ہے؟ سب سے پہلے کون سنائے گا؟ بغداد بھائی یا ہمارے حذیفہ بھائی یا مصطفیٰ رضا اور ہمارے عفان. آپ بتائیں گے؟ آپ ان کی جگہ آپ بولیں گے ہر جگہ. عفان بھائی سنائیں گے؟ دیکھیں بھائی پہلا رزلٹ یاد ہی نہیں ہوا. اب وہ دیکھیں عفیف بھائی وہ ہو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا. چلے بغداد بھائی سے سنتے. ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تحقرن لا تحقرن چاہیے یہ مجھے بھی یاد کرائیں. من المعروف شیئا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. سبحان اللہ. جی مصطفیٰ رضا. لا تحقرن من المعروف شیئا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. سبحان اللہ. انداز تو بہت خوب تھا لیکن یہاں ایک غلطی ہوئی ہے. یہ غلطی کون پکڑے گا؟ جی ہمارے مصطفیٰ رضا بھائی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. جی کیا غلطی ہوئی ہے؟ انداز بڑا اچھا تھا. ویل ڈن. جی تا میں جھٹکا. کس میں جھٹکا؟ تا میں جھٹکا نہیں اچھا جھٹکا دینا ہے. تا میں جھٹکا کیوں دیں گے بھائی؟ دیا. الف میں دیتے. الف میں کیوں جھٹکا دیں گے؟ ہا کی ادائیگی تھوڑی نا. آپ تھوڑا لا تحقرن ایسے کچھ ادا کر گئے تو ہا ہے نا. حلق کے کہاں سے ادا ہوگا؟ حلق کے درمیان سے. اور یہ دو ہا ہوتے ہیں نا، ایک وہ گول والی ہوتی ہے وہ حلق کے نیچے سے، اور یہ جو حلوے والی ہا ہوتی ہے کہاں سے؟ اور اس کے اندر وہ ہوا کی بھی آواز بھی آتی ہے نا کر کے. تو لا تحقرن. ٹھیک ہے. لا تحقرن. جی حذیفہ بھائی. لا تحقرن من المعروف شیئا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. سبحان اللہ. عفیف بھائی کی رپورٹ کافی اچھی ہے ماشاءاللہ. صرف ہمارے تھوڑے سے عفان بھائی یہ شاید تھوڑی ہمت نہیں کرتے, یاد ہوتا ہے انہیں ذہین ہے لیکن تھوڑا سا نا شائع ہے میرا خیال ہے. ہیں بھائی ایسا ہے؟ کوشش کریں. لا تحقرن, لا تحقرن, رننا نہیں رننا. رننا. بغداد بھائی کان میں, اب جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں کیا کریں گے؟ یہ بغداد بھائی کو فون کریں گے, بغداد بھائی آ جائیں مجھے سنانی ہے حدیث. جی لا تحقرن, چلے آپ ہی بتا دیں کان میں ان کے. جی یہ دیکھیں آفیشیل چیٹنگ ہو رہی ہے ہم سے پوچھ کے, اب بھی نہیں سنا رہے. من المعروف شیئا. اچھا ترجمہ سنا دیں. نیکی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. کیا نہ سمجھو؟ حقیر نہ سمجھو. ٹھیک ہے. حقیر کیا ہوتا ہے؟ یہ حقیر کیا ہوتی ہے حقیر؟ غلط. ایک منٹ, اب آپ نے کرا لی مدد, اب یہ چلنے دیں. جی حقیر کیا ہوتا ہے جسے نہیں سمجھنا؟ حقیر کسے کہتے ہیں؟ جی حذیفہ بھائی حقیر کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم. تو ہمیں نیکی کی کسی بات کو کیا نہیں سمجھنا؟ غلط. حقیر. حقیر نہیں سمجھنا نا, تو حقیر کیا ہے؟ غلط. غلط. ہاں جی بغداد بھائی غلط. سوچ لیں, حقیر غلط کو کہیں گے. حقیر کہتے کمتر, چھوٹا, سمجھے؟ کمتر سمجھنا ہے, یار یہ تو بس چھوٹی سی نیکی ہے, میں تو نماز تو پڑھ لیتا ہوں, نماز بڑی نیکی ظاہر ہے, فرض نماز ادا کرنا, لیکن یہ تو بس ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر رہا اس پر عمل. تو جو بھی ہمیں پتہ چلے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو اسے ہمیں کمتر نہیں سمجھنا, یہ کہ بس ایسے ہی ہے یا اتنا تھوڑی ہے کوئی, تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو جب ہم کسی چیز کو کمتر نہیں سمجھیں گے تو ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے, اور کس نیکی سے اللہ پاک راضی ہو جائے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوں وہی نیکی ہم کریں اور اللہ پاک راضی ہو جائے اور ہمیں وہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے. تو ہمیں کسی بھی نیکی کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا. آپ سمجھ گئے بات؟ ہاں ٹھیک ہے جی. چلے بھائی حفیظ بھائی اب کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے؟ حدیث سے دکھانی ہے نا. چلے بھائی دکھائیں جلدی سے جو بچوں نے لکھ کر بھیجی. اور سوال کیا دیا آج آپ نے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جی اور یہاں جواب مل گیا؟ نہیں ملا؟ کسی کو نہیں پتا؟ بغداد بھائی کو پتا ہے. جی کہاں ہے بغداد بھائی؟ بغداد آپ کا نام ہے, ان کا مزار عراق میں تو بغداد ہے. اچھا تو وہاں تھوڑی ہے ان کا مزار. کا مزار تو یہ پاکستان کے ایک شہر میں ہے. جی بس انہوں نے سوچا بغداد میں بہت سے اولیاء کے مزار ہیں تو ادھر ہی. جی نہیں جی جی لاہور میں ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ لاہور ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ بغداد شریف. بغداد شریف. جی کہاں ہے بغداد بھائی؟ اسلام آباد, ملتان. سوچ لیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ پاکستان میں نہیں ہے ان کا, تو پھر دوسرے ملک میں, ہند میں ہے ان کا مزار. ہند میں کون سے شہر میں؟ کون سے شہر بتائیں آپ. بریلوی. نہیں جی بریلوی شہر نہیں, بریلی شہر ہوتا ہے. اجمیر شریف میں. کہاں ہے؟ اجمیر شریف میں ہے. چلے بھائی تو آپ تصویریں دکھائیں. ادعو اللہ, جی اللہ سے دعا کرو, ایسے ہی لکھا ہے جی. یہ کیا بنایا ہے انہوں نے عفیف بھائی؟ یہ گول گول بلونز بنائے میرا خیال ہے. پھول لگ رہے ہیں مجھے. بڑا بڑا لکھنا ہے, ڈیزائننگ کرنی ہے پر بڑے بلون بنا لیتے. اچھا پھول ہیں کوئی کہہ ادھر مجھے پہلے ڈائریکٹر صاحب پھول ہیں, آپ کہہ رہے بلون ہیں. پھول کے بلون ہیں کہ کر لیتے ہیں بیچ میں. جی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی انشاءاللہ عز و جل. علشبہ طاریہ چشتیہ شریف سے ہیں ماشاءاللہ. آپ تو بھیجتی رہتی ہیں, آپ کو پتہ ہے بھائی بڑا لکھنا ہوتا ہے. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا ابو القاسم, میں ابو القاسم ہوں. کڈز مدنی چینل ماشاءاللہ. اور یہ ہیں پھر علشبہ طاریہ چشتیہ شریف سے. جی نیکسٹ حدیث. فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہاں رسول اللہ لکھنے میں شاید کچھ مسٹیک ہوئی ہے جو مجھے یہاں دور سے نظر آ رہی ہے. صحیح ہے بھائی؟ رسول اللہ کے بعد الف لگا ہوا ہے, رسول کے بعد لفظ. اچھا لیکن لفظ اللہ پر تشدید ہے.
اب مجھے دیکھیں نا، اب بڑا لکھ دیتے، میں سمجھ رہا ہوں غلطی ہے نہیں ہے. جی علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. زہرا طاریہ لاہور. اور بناوا کیا کیا عفیف بھائی؟ امام شریف پیالہ بنا ہوا ہے، امامہ شریف، مسواک، اور کدو شریف بنا. کدو شریف لکھ مٹی کے دے برتن دیا میں انہوں نے، کہا ورنہ میں ڈیزائن کروں گا پہچانیں گے نہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا انداز ہے، ڈیزائننگ وغیرہ زبردست. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. واہ کیا بات ہے. میرا پیارا دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پیاری حدیث، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. سیدہ منیبات طاریہ حیدرآباد سے ہیں اور زبردست سا پھول بنایا ہے، خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے. کیا بات ہے بھائی، اللہ پاک نے اور برکت عطا فرمائے. بڑا بڑا ایسے صاف ستھرا دیکھیں، کچھ بھی مجھے بولنا نہیں پڑا اس میں یہ یوں ہے یا یہ کیا ہے. ایسے لکھ کر بھیجا کرے نا، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. واہ بھائی واہ، ڈیزائننگ تو خوب ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں. جی اور طریق الجنتی العلم، علم جنت کا راستہ ہے. اور یہاں راستہ بھی بنایا ہوا ہے. واہ بھائی واہ، یہ تو بڑا زبردست بنایا ہے. کون ہے بھائی؟ یہ بنت بشیر الطاریہ فیصل آباد سے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. بھائی یہ مقابلہ بھی جاری رکھے، آپ لوگ سب مل کے بھیجے، دوست وغیرہ، فرینڈس اور کزنس، کہ کس کی جو ہے وہ پکچر آف دا ڈے بنتی ہے. یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ چلیں کہیں بھی جا رہا ہے، انشاءاللہ جنت جائیں گے ہم لوگ تو علم کے راستے پر چلتے ہوئے. جی نیکسٹ. زبردست ماشاءاللہ. بورڈ ہے، بنت بشیر الطاریہ نے بورڈ بنا کے اس پہ لکھا یاکم والظن، بدگمانی سے بچو. امیر اہل سنت فرماتے ہیں حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں. زبردست ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا دروازہ ہے، مغز ہے عفیف بھائی، مغز ہے. جی الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے بنت بشیر الطاریہ فیصل آباد، اور بہت خوبصورت پھول بنایا. تو یہ سارا ایک دفعہ ہی آپ نے بھیج دیا، ایک ایک کر کے باری باری بھیجتی ہیں ماشاء اللہ. چلے بھائی دو اور بھی بنانا. اب ایسا نہیں کہ پھر اس کے بعد سست ہو جائیں گے بس میں نے تو کر لیا. تو آپ ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، اس کو یوزفل بنائیں. احادیث لکھے بھی ہیں آپ کے پاس، ایک جمع ہو جائے گی کہ بھئی یادگار کے طور پر اسے یاد بھی رکھیے گا. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. اور لکھنے والے کون ہیں؟ محمد اسامہ طاری، اسلام آباد سے ہیں. ماشاءاللہ یہ نئے ہمارے ساتھ غالباً شامل ہوئے ہیں، اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا. جی کل ہم نے یاد کیا، لیکن اسامہ بھائی تو نئے ہیں نا. جی اور بڑا اچھے انداز سے لکھ کر انہوں نے بھیجا، یہ دور میرے اتار کا ہے. اور زبردست جی بنایا ہوا ہے انہوں نے. کیا ہے اس پہ؟ بادل بھی دکھ رہے ہیں، پرندے بھی اڑ رہے ہیں. واہ سورج بھی چمک رہا ہے. اور نیچے کیا ہے؟ مسجد بنائی ہے. ماشاءاللہ عبادت کرنے مسجد جانا ہے نا. جی نیکسٹ. حدیث پاک اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. زبردست. یہ ہے سمیر رضا، مہاراشٹر. ٹھیک ہے جی مہاراشٹر، یہ وہاں کا ظاہر شہر ہے تو ہمیں ادائیگی میں مسئلہ. میرا پیارا دین. اور ماشاءاللہ اچھے انداز سے. دین میں نقطہ نہیں دکھ رہا بھائی مجھے، میرا پیارا دین ہو گیا. دین چلیں، دین بھی یوز ہوتا ہے لیکن یہاں دین ہے. خیر ماشاءاللہ. چلے بھائی یہ پوری ہو گئی. اب عفیف بھائی بتائیں گے ہمیں پکچر آف دا ڈے کون سی ہونے والی ہے، کس کو خوشی ملنے والی ہے. دیکھتے ہیں آج کون پکچر آف دا ڈے ہے، کس کی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کی پکچر آف دا ڈے ہے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی تو اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بڑے دنوں کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. خیریت سے تو ہیں، ناراضگی تو نہیں ہے کوئی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ایگزامس چل رہے تھے. اچھا ایگزامس چل رہے تھے. تو اللہ پاک آپ کو ہر ایگزام میں، ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. دنیا کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، قبر و آخرت کے امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ آپ کے پاس تو نعت کا وسیلہ ہے، انشاءاللہ اس وسیلے سے بیڑا پار ہوگا. تو آج بھی ہمیں خوبصورت انداز سے انشاءاللہ نعت سنا رہے ہیں. چلے بھائی یہ نعت سنا رہے ہیں، اور نعت سننی کیسے چاہیے کچھ یہ بتائیں گے ہمیں؟ آپ کا بھی انٹرویو ہو جائے تھوڑا سا. اگر نعت آتی ہے، یاد ہے یا پہلے سنی ہوئی ہے تو ساتھ پڑھیں. صحیح ہو گیا. اگر یاد نہیں ہے ٹھیک ہے.
تو توجہ سے سنیں. آنکھیں بند کر کے مدینے کی یاد میں کھو جائیں ہیں. جو بات ہو رہی ہے نعت میں اس کو جو ہے وہ تصور باندھتے جائیں جہاں جہاں جو ذکر آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دونوں صورتوں میں توجہ ہے. اگر یاد ہے بڑی اچھی بات کی تو ساتھ مل کر پڑھ لیں حذیفہ بھائی, اور اگر یاد نہیں ہے تو آنکھیں بند کر کے مدینے کی یادوں میں کھو جائیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل کے اندر مزید بڑھے گی. جی سنائیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی مٹھاس نام محمد, دل کی مٹھاس ہے نام محمد, خاصوں میں خاص ہے نام محمد, خاصوں میں خاص ہے نام محمد. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کر رلائے گا مجھے زمانہ, کیوں کر رلائے گا مجھے زمانہ, میرے تو پاس ہے نام محمد, میرے تو پاس ہے نام محمد. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دل کو کوئی اب بھاتا نہیں ہے, دل کو کوئی اب بھاتا نہیں ہے, دل کو کوئی اب بھاتا نہیں ہے, دل کی پیاس ہے نام محمد, دل کی پیاس ہے نام محمد. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور عزت ملی ہے ان کے وسیلے سے, عزت ملی ہے ان کے وسیلے سے, میری شناس ہے نام محمد, میری شناس ہے نام محمد.
وسلم نہیں ہے امان بخشش کے لائق نہیں پر میری تو آس ہے نام محمد میری تو آس ہے نام محمد میری تو آس ہے نام محمد نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے پیار نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے پیار نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد نوح خلیل عیسیٰ موسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ سب کا گیا کا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو مجھ کو سنانا نام محمد میری تو باس ہے نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روک نہ پائے گی الفات دنیا روک نہ پائے گی الفات دنیا میری ہر سانس ہے نام محمد میری ہر سانس ہے نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی مٹھاس ہے نام محمد خاصوں میں خاص ہے نام محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ دل کی مٹھاس ہے نام محمد خاصوں میں خاص ہے نام نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں ساتھ میں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ درود پاک بھی پڑھا کلام بھی سنا اللہ پاک ہمارے سان بھائی کو ہنستا مسکراتا رکھے دین و دنیا کی انہیں بھلائیاں عطا فرمائے دربار نبی کی بار بار حاضریاں عطا فرمائے آمین آمین اور اب عفیف بھائی کی طرف چلیں گے عفیف بھائی کا سیگمنٹ ہے کون سا سیگمنٹ لائیں عفیف بھائی کرامات صحابہ کرامات صحابہ لیکن جو کالز اور سوال دیا تو اس کا جواب یہ کال کی طرف بڑھتے ہیں کالز لے لیں گے چلیں آپ کالز لیں
کی بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آج کی حدیث سناؤں گا. لا تحقرن من المعروف شیئا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاپک جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے وقاضی اور میرے پیارے حفیظ بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ لاہور میں سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آمین, ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے شاہ زمان بھائی, اور کیا یاد انہوں نے دلا دی. واقعی جن کی قسمت میں مدینہ ہے, پتہ نہیں کس کس کی قسمت میں ہے, کب کس کی باری آتی ہے, لیکن ماشاء اللہ حاجیوں کے بن رہے ہیں پھر قافلے, اور ماشاء اللہ حج کی طرف روانگیاں ہو رہی ہیں. اور وہ حسن بھائی ایک شعر اسی کلام کا ہے نا, یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کی, یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی ہے سبحان اللہ. سفید رنگ کا کفن ہوتا ہے اور سفید ہی رنگ کا احرام بھی باندھا جاتا ہے, اور احرام باندھ کے ایک دیوانہ وار حاجی جو ہے کعبے کے گرد گھومتے ہیں, طواف کرتے ہیں, اور اپنی عشق اور محبت کا بھی رب کی بارگاہ میں اظہار کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم بھی حج کریں گے انشاءاللہ. چلے جی, تو اب آپ کے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, پھر کالز پوری ہو گئی. تو آج کرامات صحابہ لائے ہیں انشاءاللہ. عفیف بھائی ہمیں کسی صحابی رسول کی کرامت سنائیں گے, تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ, اور آج ہم جس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے وہ ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں. صرف 4 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمر میں بڑے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ابو جہل نے کعبہ شریف میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ برا بھلا کہا تو آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جوش اور غصے میں آ گئے اور کعبہ شریف میں جا کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور ایک ہنگامہ مچ گیا۔ آپ نے ابو جہل کا سر پھاڑ کر بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور قریش کے سامنے زور زور سے اعلان کرنے لگے سبحان اللہ سبحان کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کیا بات ہے، اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرے بھتیجے کو آج سے برا بلا کہہ سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی آپ کی محبت۔ آئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے گئی اور میں نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا عم رسول اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند
قبر کے اندر سے میرے سلام کا جواب دیا، سبحان جس کو اللہ۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کن کے بارے میں سنا ہے؟ حمزہ جی پورا نام بتائیں جو ہمارے عفیف بھائی۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عبد المطلب، امیر حمزہ بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، یہ ادائیگی میں ہو جاتا ہے بچوں، مطلب نہیں ہے، مطلب، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے بارے میں سنا، اور یہ حذیفہ بھائی کیا سنا؟ پتہ نہیں کیا سنا، تو کون سن رہا تھا بھائی؟ عفیف بھائی، آپ ہمیں سنا رہے تھے، ہم آپ سے سن رہے تھے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر؟ جی بغداد بھائی، یہ ایمان کیسے لائے تھے؟ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا اس سے محبت کا نتیجہ، اب یہ اس وقت ایمان پہلے نہیں لائے تھے، لیکن جب انہیں خبر ملی کہ ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے، تو ان کو کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ غصہ آ گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کون ہیں؟ بھتیجے ہیں نا، اور یہ چاچا ہیں، تو ان کو کیا ہوا؟ بہت زیادہ غصہ آیا، اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ جا کے مصطفیٰ بھائی بتائیں گے کیا کیا تھا؟ کمان مار دی کس کو؟ وہ ابو جہل کو، جس نے گستاخی کی تھی نا حضور کی شان میں، برا بھلا کہا، اور جا کے اس کا سر پھاڑا، اور سر پھاڑ کر پھر وہاں پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا بآواز بلند۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتا ہے پھر اس کا انداز یہ ہوا کرتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کی کرامت بھی سنی کہ ان کے وصال کے بعد جب ان کو سلام کیا جا رہا ہے تو وہ اندر قبر سے جواب دے رہے ہیں، اور وہ جواب بھی سنائی دے رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، اور یہ اولیاء کرام کی شان ہے، وہ قبر کے اندر ان سے اگر سلام کیا جائے تو وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے، بعض اوقات سنائی بھی دے جاتا ہے، بعض اوقات ہمیں سنائی نہیں بھی دیتا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور آپ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت بھی فرمایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرا